آئندہ پیشی پر اس کیس سے متعلق تمام افراد موجود تھے سوائے جی ایم اظہر ندیم کے، یعنی تھا جس کا انتظار وہی ناپید تھا۔ یہ تو دلہا کے بغیر بارات والی صورتحال تھی۔ جج نے وکیل استغاثہ سے پوچھا، وکیل صاحب مطلوبہ گواہ کہاں غائب ہے؟ وکیل استغاثہ نے اپنی فائل میں سے ایک کاغذ نکال کر جج کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی گواہ ناسازی تباہ کے باعث آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ آئندہ پیشی پر وہ ضرور آئے گا، یہ اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے۔ وکیل استغاثہ نے جج کو یقین دلانے کی کوشش تو کی تھی کہ وہ اگلی پیشی پر اظہر ندیم کو عدالت تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن اس کے الفاظ کا کھوکھلا پن اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اسے خود اس بات کا یقین نہیں۔ جج نے میری جانب دیکھتے ہوئے اطلاع فراہم کرنے والے انداز میں کہا، بیگ صاحب مسٹر جی ایم تو بیمار ہو گئے ہیں۔ بے ساختہ میری زبان سے نکلا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ جج نے معنی خیز انداز میں مجھے دیکھا، پھر روئے سخن وکیل استغاثہ کی جانب پھیرتے استفسار کیا، آپ جی ایم کی عدم دستیابی پر کس گواہ کو پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جناب 2 گواہ دستیاب ہیں، وکیل استغاثہ نے جواب دیا، میں انہیں باری باری پیش کرتا ہوں۔ وکیل استغاثہ نے پہلے اکبر حیدر کو گواہی کے لیے پیش کیا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے توسط سے ملزم نفیس احمد نے مقتول عالم آرا سے ملاقات کے لیے اس کے کمرے میں ایک پرچی بھجوائی تھی۔ اکبر حیدر ادھیڑ عمر کا ایک سانولا سا موٹا اور ٹھگنا شخص تھا۔ وہ شخصیت کے اعتبار سے ایک غیر متاثر کن بندہ تھا۔ کمپنی میں اس کی حیثیت جی ایم کے بعد تھی۔ وہ مقتولہ کے کمرے کے باہر ایک چھوٹے سے کیبن میں بیٹھا رہتا تھا۔ عام الفاظ میں آپ اسے دربان کا درجہ دے سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں اسے پہلی نظر میں ناپسند کر دیا تھا۔ اکبر حیدر نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کرایا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے اس کے قریب پہنچ گیا۔ سلسلہ سوالات کا آغاز کرتے ہوئے اس نے گواہ سے پوچھا، مسٹر اکبر حیدر وقوع سے چند روز پہلے یعنی 12 جولائی کی سپہر 4 بجے ملزم نے آپ کے ہاتھ مقتول کے لیے ایک پرچی بھجوائی تھی، آپ کو یاد ہے نا؟ جی ہاں، بہت اچھی طرح یاد ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا، یہ میڈم سے ملنا چاہتا تھا، میں نے وہ پرچی فوراً میڈم تک پہنچا دی تھی۔ کیا اس پرچی کے نتیجے میں مقتولہ نے ملزم سے اسی روز ملاقات کی تھی؟ وکیل استغاثہ نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس روز تو نہیں، البتہ اگلے روز یعنی 13 جولائی کو میڈم نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا، لیکن اس بلاوے سے پہلے ہی وہ چھٹی کر کے جا چکا تھا، اکبر حیدر نے جواب دیا۔ اور آئندہ روز کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ گواہ نے بتایا، آئندہ روز یعنی 14 جولائی کے جب چھٹی سے تھوڑی دیر پہلے میڈم نے اسے اپنے کمرے میں طلب کیا تو پتہ چلا کہ وہ دفتر سے رخصت ہو چکا ہے۔ اس روز بھی ملزم کی مقتولہ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، ایک گہری سانس خارج کی اور بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، البتہ 15 جولائی کو اس کی میڈم سے ملاقات ہو گئی تھی اور اسی روز میڈم کو قتل کر دیا گیا۔ جی ہاں، گواہ نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ وکیل استغاثہ نے اس کے ساتھ ہی جرا ختم کر دی۔ مجھے اس کی ادا پر حیرت بھی ہوئی کہ اس نے اتنی جلدی جرا کیوں موقوف کر دی۔ بہرحال میں اپنی باری پہ یہ سوچ کر گواہوں والے کٹہرے کی جانب بڑھا کہ مختصر جرا میں وکیل استغاثہ کا ریکارڈ توڑ دوں گا۔ میں چند لمحات تک گواہ کے چہرے اور اس سے ابھرنے والے تاثرات کا بغور جائزہ لیتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دیکھنے نے اسے خاصا نروس کر دیا تھا۔ اسی مرحلے پر میں نے کڑے لہجے میں اس سے سوال کر دیا، اکبر حیدر کہ آپ کو معلوم ہے مرنے کے بعد انسان کو اپنی قبر میں جانا ہوتا ہے؟ وہ میرے اس غیر متوقع ٹیڑھے سوال پر بوکھلا گیا، تاہم اگلے لمحے سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا، جی ہاں، مجھے اچھی طرح یہ بات معلوم ہے۔ میں نے اس بار پہلے سے بھی زیادہ ٹیڑھا سوال کیا، کیا ملزم نے آپ کی کوئی مرغی چرائی ہے؟ نہیں، اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے پوچھا، کبھی آپ کی کسی بکری پر ہاتھ ڈالا ہو؟ نہیں جناب، میں نے کوئی بکری نہیں پال رکھی۔ وہ عجیب سی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ آپ کی کسی بھینس کو اس نے کبھی چھیڑا ہو؟ جناب، یہ آپ کس قسم کے سوالات کر رہے ہیں؟ وہ بفرے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے اپنے گھر میں مویشی خانہ تو نہیں کھول رکھا۔ میں نے اس کی برہمی کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، اکبر حیدر، جب آپ کو ملزم سے ایسی کوئی شکایت نہیں تو پھر آپ اس سے دشمنی کرنے پر کیوں تلے بیٹھے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، عالم آرا اس وقت دنیا میں موجود نہیں، جس بات کی تصدیق کرتی کہ اس نے 13 اور 14 جولائی کو ملاقات کے لیے ملزم کو اپنے کمرے میں بلایا تھا یا نہیں۔ میرے موکل کا دعویٰ ہے کہ ان ایام میں چھٹی سے 1 منٹ بھی پہلے اپنی سیٹ سے نہیں ہلا۔ اگر مقتولہ نے اسے بلایا ہوتا تو یہ بات اس کے علم میں ضرور ہوتی۔ آپ بتا چکے ہیں کہ آپ کو اچھی طرح یہ بات پتہ ہے، ہر انسان کو مرنے کے بعد اپنی قبر میں جانا ہے، پھر آپ نے غلط بیانی سے کیوں کام لیا؟ میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی کسی غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ وہ خفقیہ میں اس لہجے میں بولا، آپ کو میری بات کا اعتبار نہیں تو امتیاز احمد سے پوچھ سکتے ہیں، وہ ملزم کے قریب بھی بیٹھا ہے۔ میڈم نے جب بھی ملزم کو بلایا میں اسے دیکھنا گیا اور دونوں بار امتیاز نے مجھے بتایا کہ ملزم چھٹی کے کر کے اپنے گھر جا چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال میں امتیاز سے احمد سے ضرور کروں گا، یہ کہتے میں نے جرا موقوف کر دی۔
اگلی گواہی امتیازی کی تھی۔ وہ شکل اور باتوں سے مخبوط الحواس نظر آتا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ ایرو ایڈورٹائزر میں وہ ایک آرٹسٹ کے حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ وہ اپنے جھلیے، گیٹ اپ اور انداز و اطوار سے ایک روایتی آرٹسٹ لگتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے چند سوالات پوچھنے کے بعد اسے فارغ کیا تو میں نے پکڑ لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ کٹہرے میں آ کر کھڑے ہونا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری کے تاثرات بجا طور دیکھے جا سکتے تھے۔ میں نے زیر لب مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور جرا کا آغاز کر دیا۔ امتیاز صاحب، مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ آپ کو یہاں بلا کر آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ یہ ماحول اور صورتحال آپ کے مزاج سے میچ نہیں کرتی۔ آپ ایک تخلیق کار ہیں، خیالوں میں گم رہنے والے، اپنے کام سے کام رکھنے والے، ایک نفیس طبع انسان جس کی زندگی میں عدالتی بھکیڑوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس چند سوالات کے بعد سمجھیں فارغ ہیں۔ میرے ان مخلصانہ اور ہمدردانہ الفاظ نے اسے چونک کر مجھے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ ممنونیت بھرے لہجے میں اس نے بڑی معصومی سے کہا، بڑی مہربانی ہے جناب کی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا، استغاثہ کے ایک گواہ اور ایڈورٹائزر کے ملازم اکبر حیدر نے بیان دیا ہے کہ 13 اور 14 جولائی کی شام مقتول میڈم عالم آرا کے بلاوے پر وہ ملزم کو دیکھنے کے لیے اس کی سیٹ پر پہنچا تو وہ چھٹی کر کے جا چکا تھا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ گواہ نے ملزم کے بارے میں آپ سے پوچھا تھا؟ ہاں، مجھے یاد پڑتا ہے، ایک آدھ بار پوچھا تو تھا۔ وہ پرسوچ لہجے میں بولا، اسی یادداشت کو کام میں لائیں اور اچھی طرح سوچ کر بتائیں۔ میں نے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے امتیاز احمد سے کہا، گواہ اکبر حیدر نے ملزم کے بارے میں 6 بجے کے بعد پوچھا تھا یا پہلے؟ کیونکہ ملزم کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک دن بھی 6 بجے سے پہلے نہیں گیا۔ دوسری جانب گواہ اکبر حیدر کا اصرار ہے کہ مقتولہ نے 6 بجے سے پہلے ملزم کو بلایا تھا۔ دیکھیں وکیل صاحب، وہ سادگی سے بولا، جب اکبر حیدر نے مجھ سے آ کر پوچھا میں نے وقت نہیں دیکھا تھا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ملزم چھٹی کے وقت تک اپنی سیٹ پر بیٹھا کام کرتا رہتا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ گواہ نے 6 بجے کے بعد آ کر مجھ سے ملزم کے بارے میں پوچھا ہو۔ امتیاز صاحب، آپ کے جواب میں ایک سوال ابھر کر سامنے آ رہا ہے، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس سوال کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں۔ جی پوچھیں، کیا سوال ہے؟ وہ سنجیدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، آپ کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ آپ چھٹی کے بعد بھی اپنی سیٹ پر موجود ہوتے ہیں، جبکہ میری معلومات کے مطابق دفتر کا سارا عملہ 6 بجے چھٹی کر کے گھر چلا جاتا ہے۔ آپ کے آفس کی ٹائمز 11 سے 6 بجے تک کی نہیں ہے؟ جی ہاں، آفس ٹائمز بالکل یہی ہیں اور آپ کی معلومات بھی سولانہ صحیح ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن 2 افراد بعض اوقات چھٹی کے بعد بھی دفتر میں موجود ہوتے ہیں، ان میں سے ایک میں ہوں۔ اگر کوئی کام اٹک جائے تو میں اسے مکمل کر کے ہی گھر جاتا ہوں۔ اس سلسلے میں میں آفس ٹائمنگز کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور دوسرا شخص کون ہے؟ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا تو میں نے فوراً سوال کر دیا۔ اس نے جواب دیا، دوسرا شخص جی ایم اظہر ندیم ہے۔ جی ایم صاحب کی یہ مجبوری ہے کہ جب تک میڈم آفس میں موجود ہوں وہ چھٹی نہیں کر سکتے، اس لیے اکثر اوقات انہیں چھٹی کے بعد بھی دیر تک آفس میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ وہ سوری، میں کچھ غلط کہہ گیا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، بیٹھنا پڑتا ہے نہیں بلکہ بیٹھنا پڑتا تھا۔ اب نہ تو میڈم رہی ہیں اور نہ ہی جی ایم صاحب کو لیٹ بیٹھنا پڑے گا۔ آگے اللہ ہی جانے کیا ہوگا۔ امتیاز کی بات نے میرے ذہن میں اس کیس کا ایک اور نیا گوشہ وا کر دیا۔ اب تک کی جرا کے نتیجے میں جی ایم اظہر ندیم کی ذات گہرے شکوک و شبہات کے گھیرے میں آ چکی تھی۔ میں نے ملزم کے میز پر سے پیپر نائف کی چوری کا عقدہ حل کرنے کی غرض سے امتیاز احمد سے استفسار کیا۔ امتیاز صاحب، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا 13 جولائی کی صبح جب ملزم معمول کے مطابق اپنی سیٹ پر پہنچا تو اس کی میز پر سے پیپر نائف غائب تھا۔ اس نے اپنے تمام کولیگ سے پیپر نائف کی گمشدگی کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ کیا اس نے آپ سے بھی پوچھا تھا؟ جی ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ نفیس نے مجھ سے پوچھا تھا، لیکن چونکہ میں اس کے پیپر نائف کے حوالے سے کچھ نہیں جانتا تھا لہٰذا اس کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ لیکن ایک انتہائی اہم اور سنجیدہ معاملے میں آپ میری مدد ضرور کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جی وہ کون سا معاملہ ہے؟ وہ حیرت الدلچسپی کے ملے جلے تاثرات سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ملزم کا دعویٰ ہے کہ وہ 12 جولائی کی شام پیپر نائف کو اپنی میز پر چھوڑ کر گیا تھا، لیکن 13 جولائی کی صبح جب وہ آفس پہنچا تو میز پر سے پیپر نائف موجود نہیں تھا۔ مجھے شک ہے کہ 12 جولائی کی شام کو ملزم کے جانے کے بعد اس کی میز پر سے مذکورہ پیپر نائف کو چوری کیا گیا تھا۔ آپ چھٹی کے بعد بھی آفس میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں، ذرا ذہن پر زور ڈال کر یاد کرنے کی کوشش کریں کہ مذکورہ روز ملزم کے گھر جانے کے بعد کوئی شخص اس میز کی طرف نہیں آیا تھا۔ آپ دونوں کی سیٹیں چونکہ ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص اس طرف آیا ہوگا تو آپ کی نظر سے بچ نہیں سکتا۔ وکیل صاحب، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، آپ کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے ذہن پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں۔
बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मुस्कुरा शाम नफीस के जाने के बाद जीएम साहिब कोई ज़रूरी फ़ाइल ढूंढने इसकी मेज़ पर आए थे। उन्होंने मुझसे तो कोई बात नहीं की, अलबत्ता इनकी बड़बड़ाहट ने मुझे बता दिया कि वो वहाँ किसी ज़रूरी फ़ाइल की तलाश में हैं। थोड़ी देर बाद वो झुंझुलाहट भरी आवाज़ में ये कहते वापस चले गए, पता नहीं इस कमबख्त ने वो बेबी पाउडर के मुसवदे वाली फ़ाइल कहाँ रख दी है। उधर ऑफिस में पार्टी आई बैठी है, मैं इन्हें क्या जवाब दूँ। मैंने इस्तगासा के गवाह आर्टिस्ट इम्तियाज़ अहमद को फारिग कर दिया और रूए सुखन जज की जानिब फेरते हुए आवाज़ से बुलंद कहा, जनाब अली, इस केस की हर तान जीएम अजहर नदीम पर जाकर टूटती है और मौसूफ बीमार हो गए हैं। मैं मुद्दीबाना इल्तमास करता हूँ कि इस्तगासा के इस गवाह को जल्द से जल्द अदालत में पेश करने के लिए इस्तगासा पर जोर डाला जाए ताकि मेरे मुवक्किल को आज़ादी की ज़िंदगी नसीब हो। इसकी बेगुनाही तकरीबन साबित हो चुकी है। जीएम का बयान हो जाए तो मुअज़्ज़ज़ अदालत फैसला सुनाने की पोजीशन में आ जाएगी। डेट्स ऑल योर ऑनर। जज ने वकील इस्तगासा को पहले से ज़्यादा सख्त ताकीद की कि अगली पेशी पर जनरल मैनेजर को हर सूरत में अदालत में पेश करे। वकील इस्तगासा ने ऐसा करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन इस यकीन दहानी और जज की ताकीद के मस्बत असरात देखने को ना मिले। जज ने खफकिया मेज़ लहजे में वकील इस्तगासा से इस्तफसार किया, आखिर क्या वजह है कि गवाह अदालत में पेश नहीं हो रहा, इसकी बीमारी और कितनी लंबी चलेगी। वकील इस्तगासा ने अपने रहे जज को मुतमईन करने की कोशिश की। योर ऑनर, इस्तगासा का गवाह अजहर नदीम बीमारी के चुंगल से तो निकल आया है, लेकिन हद से ज़्यादा वीकनेस है। वो सही तरह से बगैर सहारे के खड़ा भी नहीं हो सकता। वो आइंदा पेशी तक इंशाअल्लाह इस काबिल हो जाएगा कि अदालत में हाजिर होकर बयान दे सके। जज ने तंबीह अंदाज में कहा, अगर इस्तगासा का गवाह अगली पेशी पर भी अदालत में हाजिर नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर इस्तगासा पर आयद होगी। इसके बाद 10 दिन की तारीख देकर इसने अदालत बर्खास्त कर दी। मुझे अच्छा खासा वक्त मिल गया था। मैंने जेम्स बॉन्ड 007 मिस्टर वकार हुसैन को मुतहर्रिक किया कि वो जीएम की हिस्ट्री खोद निकाले, ताकि जब वो मेरे रूबरू खड़ा हो तो मैं इसकी घर तक उड़ा कर रख दूँ। अजहर नदीम के बारे में मुझे अच्छी खासी मालूमात हासिल थी, लेकिन फाइनल राउंड खेलने के लिए खुसूसी तैयारी की ज़रूरत थी। मेरी अब तक की कारकर्दगी से वकार हुसैन पूरी तरह मुतमईन था और उसके जोश खरोश में कई गुना इजाफा हो गया था। इस्तगासा के गवाहों का मुकम्मल तौर पर भुगतना और जज का फैसला सुनाना अपनी जगह अहमियत का हामिल था, लेकिन अब तक की अदालती कार्रवाई ने दूध का दूध और पानी का पानी अलग करके रख दिया था। मैडम आलम आरा को किसने मौत की घाट उतारा था, ये जानना और साबित करना मेरा नहीं बल्कि इस्तगासा का काम था, और वो इस काम में बुरी तरह नाकामयाब रहा था। अपने मुवक्किल की बेगुनाह साबित करके बाइज्जत बरी कराने की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती थी, और मैंने अपनी जिम्मेदारी को बड़ी खुश उसलूबी से निभाया था। उसूली तौर पर यह केस फैसले के दहाने तक आ गया था। जीएम अदालत में हाजिर हो जाता तो इस केस के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी जाती। आइंदा पेशी का इस्तगासा ज़्यादा मुझे इंतज़ार था, और मुझसे भी ज़्यादा मुलजिम नफीस अहमद की बीवी शाजिया, इसके बेटे दानिश और साले वकार हुसैन को था। और ये एक ऐसा इंतज़ार था जिसमें उम्मीदों और खुशियों के दिए रोशन थे। मुझे उम्मीद थी आइंदा पेशी पर वकील इस्तगासा की जानिब से किसी तोजी या वजाहत को कबूल करना अदालत को मंजूर नहीं होगा, और अगर इस्तगासा अपने सबसे अहम गवाह अजहर नदीम को गवाही के लिए पेश न कर सका तो अदालत मेरे मुवक्किल के हक़ में फ़ैसला सुना देगी, क्योंकि मैं बड़ी तफसील के साथ मुलजिम की बेगुनाही साबित कर चुका था। लिहाजा रावी चैन ही चैन लिख रहा था।